حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میج میک ٹی وی آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کے آیا ہے اور میج میک ٹی وی کا میزبان میج میک آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کی کہانی بھی بریگیڈیئر بشیر آرائی صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور کہانی کا عنوان ہے نوکری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب لکھتے ہیں، پچھلے دنوں ایک دوست نے تجویز دی کہ نیشنل ہائی وے پر سٹیل مل سے آگے گلشن حدید کے بعد بائیں جانب بہت غریب سی بستی ہے، ان کے لیے بھی کچھ کریں۔ ہم نے حسب توفیق کچھ راشن، بستر، جوتے وغیرہ خریدے اور پوری ٹیم کے ساتھ اتوار کی صبح اس بستی جا پہنچے۔ 100 سے زیادہ کچے پکے مکان اور جھگیوں پہ مشتمل اس بستی کے مرد حضرات چارپائیوں پر بیٹھے چائے سگریٹ پی رہے تھے اور خوش گپیوں میں مبتلا تھے۔ عورتیں اور نوجوان بچیاں ادھر ادھر بیٹھی تھیں۔ یہ سب ہماری ویگنوں پر ایسے حملہ آور ہوئیں جیسے سامان ہم سے لیں گی نہیں بلکہ چھینیں گی۔ میں نے سوچا سامان بانٹنے سے پہلے ان لوگوں سے باتیں کرنی چاہیے، ان کے مسائل پوچھنے چاہیے۔ مجھے خیال آیا کہ اگر ان لوگوں کو کام پہ لگایا جائے تو ان کی غربت بھی ختم ہوگی اور اس بستی میں خوشحالی بھی نظر آنے لگے گی، کیونکہ ہر گھر میں 2 3 بچیاں اور اس طرح لڑکے اور مرد نظر آ رہے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب فرماتے ہیں، میں عسکری فور کراچی میں رہتا ہوں۔ اس کالونی میں بہت سارے بزرگ اکیلے رہتے ہیں اور ان کے بچے روزگار کے لیے کراچی سے باہر ہیں یا کچھ تو ملک سے ہی باہر ہیں۔ بہت ساری نوکری پیشہ خواتین ہیں اور ان سب کو گھر میں آیا، میڈ، مالی یا ڈرائیور کی تلاش رہتی ہے۔ میں نے سامان بانٹنے سے پہلے جیپ پر چڑھ کر تقریر کر ڈالی کہ ہم آپ کی مدد کرنے بھی آئے ہیں اور آپ کو نوکریاں دلانے بھی آئے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نوکری تو نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں بھائی، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سے بیمار ہیں، مرد لوگ سارے بیمار ہیں اور عورتیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور بچے کہنے لگے جی ہم پانی لاتے ہیں اس لیے ہم نوکری نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال تو وہ پھر جب اس طرح کی بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ نوکری کا بندوبست بھی کر رہے ہیں اور آج ہی بچیوں اور عورتوں کو گھروں میں نوکری دیں گے، اور اگر کوئی ڈرائیونگ جانتا ہے یا مالی کا کام جانتا ہے تو تیار ہو جائے، نوکری پکی۔ اور ابھی آپ یقین کیجئے، بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اندازاً 1000 نفوس کی اس بستی میں سے کسی ایک مرد، کسی ایک لڑکے، کسی عورت یا ایک بچی کو نوکری یا کام کرنے پر راضی نہ کر سکا۔ اکثر مردوں کا جواب تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، عورتوں اور بچیوں کا جواب تھا کہ ہمارے خاندان میں باہر نوکری یا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نوجوان لڑکے کہہ رہے تھے کہ ہم گھروں کے لیے پانی بھر کر لاتے ہیں اس لیے کام پر نہیں جا سکتے۔ یہ سب بظاہر
انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے تھے، بلکہ ہیں سب فارغ ہیں، شہر جاتے ہیں، گھومتے ہیں، امداد لیتے ہیں، دسترخوانوں پر مفت کھانا کھاتے ہیں، سڑک پر کھڑے ہو کر آتی جاتی گاڑیوں میں چڑھ کر مانگتے ہیں۔ یہ سب ان کا اصل پیشہ ہے۔ میں نے اس صورتحال میں سامان کس دل سے بانٹا ہوگا یہ آپ ہی جان سکتے ہیں، اور میرا اللہ جانتا ہے۔ دوسری طرف بہت سے سفید پوش ضرورت مند لوگ کبھی میرے آفس آ جائیں اور میں کوئی امداد یا مدد کرنا چاہوں تو وہ انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے آنے کا مقصد اور ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی جاب پہ لگوا دیں تو مہربانی ہوگی۔ ہمارے ارد گرد اصل ضرورت مند اور امداد کے حقدار یہی سفید پوش لوگ ہیں۔ بریگیڈ صاحب کہتے ہیں، میری عمر اب 66 سال ہے اور میں روزانہ 12 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ میرا بیٹا، بہو، بیٹی اور بیوی بھی کام کرتے ہیں۔ خدا را سڑکوں، چوراہوں اور شاپنگ سینٹر کے باہر کھڑے پیشہ ور فقیروں کو ثواب اور جنت کے لالچ میں پیسے اور امداد دینا بند کر دیں پلیز، ورنہ ہمارے شہروں کے ارد گرد نکمے، کامچور اور ہڈ حرام لوگوں کی بستیوں کو تیزی سے پھیلنے کا موقع ملے گا۔ میری بس گزارش ہے کہ سچائی 10 روز بعد رمضان میں سڑکوں پہ مزید واضح شکل میں نظر آنے والی ہے، یعنی آپ دیکھ لیں گے رمضان میں کیا حشر ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میج میک ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے روبرو۔ اللہ حافظ۔